اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری طرف دیکھیں، آج کا سبق آپ کا انتہائی آسان ہے، با سے حال پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ حال کی تعریف کیا ہے؟ وہ مفرد یا جملہ جس سے فاعل یا مفعول کی یا فاعل اور مفعول دونوں کی حالت بیان کی جائے۔ بولو۔ وہ مفرد یا جملہ جس سے فاعل اور مفعول فاعل اور نہیں، فاعل یا مفعول یا فاعل اور مفعول دونوں کی حالت بیان کی جائے۔ سمجھ آئے گی نہیں؟ یا تو حال تنہا فاعل کی حالت کو بیان کرے گا، یا تو حال تنہا مفعول کی حالت کو بیان کرے گا، یا تو حال فاعل اور مفعول بھی دونوں کی حالت کو بیان کرے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ جو حال جو ہوتا ہے یہ مفرد بھی ہوتا ہے اور جملہ بھی ہوتا ہے۔ کیا کیا؟ اور کملے، حال مفرد بھی ہوتا ہے اور جملہ بھی ہوتا ہے۔ حاضر دماغی نال بیٹھی دوں گا سبق دے اندر، سمجھ آئے گی نہیں آئی؟ تو اب یہاں یہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے ذل حال اور ایک ہوتا ہے حال۔ بولو۔ ایک ہوتا ہے ذل حال اور ایک ہوتا ہے حال۔ جس اسم یا جس مفرد یا جس جملہ کے ساتھ حالت بیان کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں حال، اور جس کی حالت یعنی فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کیا جاتا ہے اس مفرد اور جملے کے ساتھ اس کو کہتے ہیں ذل حال۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ذل حال۔ جس کے ساتھ حالت بیان کی جائے، خواہ وہ مفرد ہو خواہ جملہ ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ حال۔ اور جس کی حالت بیان کی جائے اس کو کیا کہیں گے؟ ذل حال کہیں گے۔ یہ آج کا سبق ہے۔ مثالیں پڑھتے ہیں، مثالیں اور ترکیب کرتے ہیں اور بس۔ جیسے بھئی دیدم آفتاب را تاباں۔ بولو۔ دیدم آفتاب را تاباں۔ میں نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ میں نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ دیدم فعل با فاعل، دیکھا کس نے دیکھا؟ میں نے۔ کس کو؟ آفتاب کو، اس حال میں کہ چمکتے ہوئے۔ کس میں؟ چمکتے ہوئے۔ اب یہاں آفتاب ذل حال ہے، کیوں؟ اس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور تاباں جو ہے وہ حال ہے، کیوں؟ اس کے ساتھ حالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں حال ذل حال دونوں مل کر یہ ایک کلمے کا حکم رکھتے ہیں۔ کیا؟ ایک کلمے کا حکم رکھتے ہیں مراد، یعنی یا تو یہ دونوں مل کر فاعل بن جائیں گے یا یہ دونوں مل کر مفعول بھی بن جائیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ دیدم فعل با فاعل، آفتاب ذل حال، تاباں حال، حال ذل حال مل کر مفعول بھی را علامت مفعولی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ہاں بولو، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ آ گئی؟ زید خنداں میں آمد، زید ہنستے ہوئے آ رہا تھا۔ زید زید آ رہا تھا، اس کے آنے کی حالت یہ تھی کہ وہ ہنس رہا تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں اس مثال میں زید ذل حال ہے کیونکہ اس کی ہنسنے والی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور خنداں حال ہے کیونکہ اس کے ساتھ وہ حال کو اس کے بیان کیا جا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ترکیب یوں ہوگی کہ میں آمد فعل، زید ذل حال اور خنداں جو ہے وہ حال، حال ذل حال مل کر میں آمد کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ یہ مثال تھی کس کی؟ مفرد حال کی۔ کس کی؟ مفرد حال۔ اب جملہ کی مثال دیتے ہیں۔ زدم زید را و پدرش ایستادہ بود۔ بولو۔ زدم زید را و پدرش و پدرش ایستادہ بود۔ کیا؟ میں نے زید کو اس حال میں مارا کہ اس کا باپ کھڑا تھا۔ اس کا باپ کھڑا تھا۔ ہاں کوئی ماڑے موٹے اسی دلیر نہیں ہاں، بڑے وڈے دلیراں، ڈڈ دلیراں اس حال چ زید نو کٹیا کہ اندا پیو بھی کھڑا ہی کھلوتا سی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
تو اب یہاں جو ہے حال وہ جملہ ہے کون سا؟ پیدرش و پیدرش ایستادہ بود، یہ جملہ ہے. اور یاد رکھو کہ جب حال جملہ ہوتا ہے نا تو اس سے پہلے ایک واو ہوتی ہے، اس واو کو کہتے ہیں واو حالیہ. کیا کہتے ہیں؟ واو کی اقسام آپ کو پڑھیں گے وہاں پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ واو کی کتنی اقسام ہے. ٹھیک ہے، کس کس معنی میں واو آتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چلیں دیکھیں ادھر. دیدم زدم فعل با فاعل، مارا کس نے مارا؟ میں نے مارا. کس کو؟ زید کو. اس حال میں کہ اس کا والد محترم ابا جان وہ تشریف فرما تھا، کھڑا تھا. تو زید ذوالحال واو حالیہ، بود فعل ناقص کل آپ نے پڑھا ابھی. تھا کون تھا؟ اس کا باپ. پدرش پدر مضاف، شین ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر بود فعل ناقص کا اسم کیا تھا؟ ایستادہ، کھڑا. تو ایستادہ اس کی خبر. بود فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر یہ بن جائے گا حال. حال ذوالحال مل کر یہ زدم کا مفعول بھی اور را علامت مفعولی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ. بڑھیا ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ چلو یہ سارے سبق کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا. اب میں عبارت پڑھ دیتا ہوں سارے سبق کی. با سے حال تعریف وہ مفرد یا جملہ جس سے فاعل یا مفعول کی حالت معلوم ہو اور جس فاعل یا مفعول کی حالت حال کے ذریعے معلوم ہوتی ہے اس کو ذوالحال کہتے ہیں. اور حال ذوالحال مل کر ایک کلمہ کو حکم رکھتے ہیں. جیسے دیدم آفتاب را تابہ، دیکھا میں نے سورج کو چمکتے ہوئے. ترکیب دیدم فعل بفعل، آفتاب ذوالحال، تابہ حال. ذوالحال حال مل کر مفعول بھی، علامت مفعول فعل اپنے فعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جیسے زید خندہ میں آمد، زید ہنستے ہوئے آ رہا تھا. ترکیب میں آمد فعل، زید ذوالحال، خندہ حال، ذوالحال حال سے مل کر فاعل فعل اپنے فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. وجہ سے زدم زید را و پیدرش ایستادہ بود، مارا میں نے زید کو اس حال میں کہ اس کا باپ کھڑا تھا. زدم فعل مفعول، زید ذوالحال واو حالیہ، پیدر مضاف، شین ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر اسم ایستادہ خبر بود فعل ناقص، ایستادہ خبر بود فعل ناقص کی. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ذوالحال اور حال مل کر مفعول بھی، علامت مفعول فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. فائدہ جملہ حالیہ پر جو واو آتی ہے اس کو واو حالیہ کہتے ہیں. مشق بھائی سوال اردو میں ترجمہ کریں بھائی، کر دیتے ہیں. دیدم نعمان را خسپندہ، دیکھا میں نے نعمان کو سوئے ہوئے. کیا؟ اب یہاں کس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے؟ نعمان کی، کہ نعمان صاحب ہمارے ساتھی تھے وہ سوئے ہوئے تھے، میں نے ان کو اس حال میں دیکھا. خواندم درس را نشستہ، میں نے بیٹھے ہوئے سبق پڑھا. میں نے اب اپنی فاعل اپنی حالت بیان کر رہا کہ میں جب سبق پڑھا تھا تو میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا.